بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6 صحیح بخاری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے زیادہ صحیح تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ کرم فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ بہت سخاوت و کرم فرماتے تھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سخاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال، وقت، علم، محبت، ماپی ہر چیز میں سب سے آگے تھے۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، جب نیک وقت، نیک مہینہ اور جبریل علیہ السلام کی صحبت جمع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اپنی عروج پہ پہنچ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک ماحول نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہر رات کو قرآن کا دورہ کرنا یہ سکھاتا ہے کہ قرآن دل کو نرم کرتا ہے۔ قرآن سخاوت، رحم، احسان سکھاتا ہے۔ قرآن انسان کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بناتا ہے۔ بارش والی ہوا تشبیہ، بارش والی ہوا کسی سے اجازت نہیں مانگتی، سب تک پہنچتی ہے، فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اور غریب سب کے لیے، دوست اور دشمن سب کے لیے ہر وقت رحمت بن کر آئے تھے۔ حدیث نمبر 7 صحیح بخاری سے، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی حضری سے روایت کیا ہے۔ ہرقل شیروم نے ان کے پاس قریش کے قبیلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا۔ اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وحدی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس عالیہ پہنچ گئے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدنی رسالت کا زیادہ قریب عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو اور ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول لے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلا دیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گواہی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے اعلی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اپنے اس دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی کو موقع پہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح ایک مقرر مدت تک ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس کی بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہارے اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر بولا تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈھول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا
تم نے کہا کہ وہ آل نسب ہے، اور پیغمبر اپنے قوم میں آل نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے کی ہے؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تلقین دی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ تو میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ ان کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹی گواہی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ جھوٹی گواہی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسی جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی حیثیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بچ جائے تو وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وعدہ نبھاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتا ہے؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے، شاہ روم کے لیے، اس شخص پہ سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین اور دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ پہ ہی ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پہ آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر او اہل کتاب اس بات سے منہ پھیرے لے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور مچ گیا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہم باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس سے بنی اصغر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان
مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے ابن ناطور، ایلیا کا حاکم، ہرقل کا مصائب اور شام کے نصرہ کا لاٹ پادری بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن بطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے، بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیجے کہ وہاں جتنے یہودی ہو سب قتل کر دیے جائے۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا؟ انہوں نے اسے دیکھا تو بتایا کہ ہاں وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کے رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے مواقف تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی پیغمبر ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دربار آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لیے۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہ رہی۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر ایک نہایت مضبوط اور تاریخی اور عقلی دلیل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مسلم بادشاہ ہرقل کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دلائی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سچ کی پہچان عطا فرما اور ہمیں تعصب، ضد اور دنیا کی محبت سے بچا لے اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت اور وفا کا سچا پیروی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے دشمنوں کی زبان سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، اسی طرح ہمارے عمل سے بھی اسلام کی گواہی لے۔ اے رب کریم، ہمیں حق کو پہچان کر قبول کرنے والا بنا اور حق جان کر چھوڑ دینے والوں میں شامل نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔